پہلوں میں سبقت لے جانے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مفسرین نے اس سے تمام صحابہ مراد لیے، مہاجرین بھی، انصار بھی، چھوٹے بڑے تمام صحابہ سے اللہ راضی۔ اور پھر صرف صحابہ کے لیے نہیں، یہاں قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے خوشخبری ہے، جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ میں بھی، آپ بھی، ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے اس اعزاز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں کر دے۔ 11واں پارہ آج پڑھا جا رہا ہے، سورۃ توبہ کا بہت سارا حصہ، اور پھر سورۃ یونس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ وصول کیجیے۔ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے۔ تطہرہم بہا، اس زکوٰۃ لینے سے کیا ہوگا؟ آپ اس کے ذریعے ان کو پاک کریں گے، اس کے ذریعے ان کی پاکیزگی ہے، دل کی تطہیر ہے، مال کی تطہیر ہے، دل میں جو مال کی محبت ہے اس کی صفائی ہے۔ تو یہ تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ زکوٰۃ کا نصاب رکھا ہے۔ گویا اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ مال میں سے جو زکوٰۃ اللہ نے سال بعد 2.5% فرق کی ہے، یہ مال کی میل ہے، مال کی میل کچیل، اور مال کا شر۔ یہ پچھلا خطبہ جمعہ، اس میں سب میں نے بہت سی احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مال میں جو شر ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ اس شر کو دور کر دیتے ہیں۔ وہ شر کئی قسم کا ہو سکتا ہے، وہ انسان کی اپنی اخلاقی تباہی بھی ہے، انسان کی بربادی، بگاڑ بھی ہے، اور پھر چوروں ڈاکوؤں کے خطرات اور اس کے لٹ جانے کا اندیشہ، بہت سے خطرات ہیں۔ تو مال کا ہر قسم کا شر وہ زکوٰۃ دینے سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ صدقہ قبر میں بھی انسان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، حشر میں اس کے لیے سائباں ہے، اور جنت میں جانے کے لیے اس کا ذریعہ ہے۔ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ سارا دن دعا کرتا ہے، دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ سارا دن بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والے ان کو اور عطا کر۔ یہ سارا دن فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ اس دعا کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ وہ بد دعا کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ یہ جو مال کو روک روک کے اور گن گن کے رکھنے والے ہیں، اے اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ اس بد دعا کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ لازماً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بننا چاہیے۔ گھروں میں گلے رکھیں، یہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بے شمار آپ کو مواقع ملتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پہ لازم کر لیں، اپنے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کریں، گھر والوں کی تربیت کریں، لازمی دینے والا بنیں۔ اور دیں گے کیا ہوگا؟ اللہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تم پہ خرچ کرے گا، اللہ بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، تمہارا بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ مال کو بڑھانا چاہتے ہو تو مال کو بڑھانے کا یہ بہترین نسخہ ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو پاک کیجیے اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کیجیے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں جن سے آپ زکوٰۃ لیں، صدقات لیں، ان کو آپ دعا دیں، دینے والے کو دعا دیں۔ اور آپ کا دعا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے کسی فرد کے لیے دعا کرنا، وصلی علیہم
ان صلاتک سکن لہم، وہ تو ان کے لیے بہت ہی تسکین کا باعث ہے۔ پیارے نبی کا آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، تسکین کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافے دعائیں لیا کرتے تھے، آ کر آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے، یا آپ کو اتنا خوش کرتے کہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دیتے۔ کتنے صحابہ تھے کہ آپ کی خدمت میں ایسے ایک دوسرے سے بڑھ کے آگے پیش ہوتے کہ پیارے نبی کے منہ سے خود بخود دل سے دعائیں نکلتی اور ان کی دنیا سنور جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا ہو گئی ہے، ماں کفریہ کلمات کہہ کہہ کے مجھے بہت اذیت دیتی ہے، اب میرے سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ دعا نہیں کر دیتے، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر دیں۔ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ دوڑے ہوئے گھر گئے، گھر جا کے دستک دی، دروازہ بند تھا، پانی کے چھلکنے کی آواز آ رہی، انتظار کیا، دروازہ کھلا، گھر میں داخل ہوئے، ماں نے کہا جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خوشی سے دوڑتے ہوئے پھر نبی کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ خدمت میں حاضر ہوا، پھر رو رہے ہیں۔ پہلے رو رہے تھے اس حاجت اور دعا کروانے کے لیے کہ میری ماں کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اب خوشی کے آنسو ہیں، یا رسول اللہ میں اتری دوڑ کے تیزی سے گھر نہیں پہنچا، آپ کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی، آپ کی دعا سے میری ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، خوش ہو جائیے۔ کتنے خوش نصیب صحابہ تھے جو پیارے نبی سے دعائیں لیا کرتے تھے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے بہت ہی تسکین کا باعث ہے۔ اور پیارے نبی نے صرف ان موجودہ صحابہ کے لیے ہی دعائیں نہیں کی، مجھے اور آپ کو بھی پیارے نبی نہیں بھولے، میرے لیے آپ کے لیے بھی دعائیں کر کے گئے ہیں، رحم اللہ رحم اللہ رحم اللہ رحم اللہ، آپ کو بہت سی دعائیں ملیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرماتے ہیں، رحم اللہ عمران صلی اربعن قبل العصر، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ یہ پیارے نبی کی دعا ہے، جو اپنا معمول بنا لو، پیارے نبی کی دعا کے حقدار بن جاؤ گے۔ رحم اللہ عمران، اس شخص کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ مرد جو رات کو اٹھتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی جگاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی، پھر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں اس سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحم اللہ عمران، ایسے آدمی پہ اللہ خوش ہو، ایسے آدمی پہ اللہ رحم فرمائے کہ چھینٹے مار کے اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے، وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھتی ہے۔ یہ دونوں ہی اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن گئے، پیارے نبی کی دعا کے حقدار بن گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ عورت، اس پہ بھی اللہ رحم فرمائے، رات کو اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، نفل پڑھتی ہے، اپنے خامد شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتا پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کے چہرے پہ چھینٹے مار کے اس کو اٹھاتی ہے، وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، رحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے جن گھروں میں ایسا ماحول ہو۔ کیا میں اور آپ اپنے گھرانوں میں ایسا ماحول پیدا نہیں کر سکتے؟ ہمیں اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، ہم پیارے نبی کی دعاؤں کے ہم بھی حقدار بن سکتے ہیں۔ رحم اللہ عمران سلط صوتہ فی بیتہ، اس شخص پہ بھی اللہ کی رحمت ہو جو اپنے گھر میں نمایاں کر کے کوڑے کو، لاٹھی کو، ڈنڈے کو لٹکا کے رکھتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ڈنڈا لٹکا کے رکھتا ہے۔ رحم اللہ عمران، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے۔ یہ ہمارے مارنی پیار اس ناڑے نے بگاڑ ہی بگاڑ پیدا کیا ہے، ہاں نہیں کچھ کہنا نہیں۔ اچھا اب بچے ایسے منہ زور ہو گیا، ساتھ کچھ کہہ دے تو عجیب ہی تیور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری دعاؤں کا حقدار بننے والا بنا دیں۔ ہاں پھر اس بارے میں یہ سورۃ توبہ ہے،
مسجد ضرار کا ذکر ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، ضرار کا معنی ہی نقصان پہنچانا، نقصان پہنچانے والی مسجد، ایسی مسجد جہاں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ مدینے میں 2 مسجدیں تھیں، مسجد قباء اور مسجد نبوی۔ اب غزوہ تبوک کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری فرما رہے تھے، اس وقت منافقین کا ٹولہ انہوں نے خفیہ طور پہ ساتھ بات کر کے ایک مسجد بنائی اور آپ کو کہا کہ تشریف لائیے، مسجد کا افتتاح کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مصروفیت ہے، غزوے کے لیے، جنگ کے لیے تیاریاں ہیں، جانا ہے، واپسی پہ دیکھیں گے۔ واپسی کا وعدہ کیا، واپسی پہ دیکھیں گے۔ واپسی پہ اللہ نے ان کا پول کھول دیا، واپسی پہ اللہ نے ان کا پول کھول دیا کہ یہ جو بنا رہے ہیں نا، یہ اڈا ہے، یہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے، مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کو ٹھکانہ دیا جا رہا ہے، ان کی گھات کے لیے یہ جگہ بنائی جا رہی ہے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، نفرتیں اور لڑائیاں پیدا کرنے کے لیے۔ تو گویا مسجد نام مسجد ہے اور کام کیا لیا جانا ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف وہاں پروپیگنڈے ہونے ہیں اور مسلمانوں میں لڑائیاں اور جھگڑے اور تفریق کے لیے جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے اس کو۔ لا تقم فیہ ابدا، خبردار، یہ آپ سے افتتاح کروانا چاہتے ہیں نہ، وہاں جانا نہیں، وہاں کھڑے بھی نہیں ہونا کبھی بھی۔ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ جسے قائم کیا گیا ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں قیام کریں۔ وہاں کے لوگ تو اتنے پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بڑی پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قباء کے نمازیوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، یہ بڑے پاک باز ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، ایسے پاک بازوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا وہ کیا کرتے ہو، تمہاری اللہ نے اتنی تعریف کی ہے؟ مسجد نبوی کے بھی تو نمازی ہیں، مسجد قباء کے تمہارے نمازیوں کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے؟ کہنے لگے کوئی خاص تو نہیں، بس ہاں ہم پاکیزگی میں بڑا احتیاط کرتے ہیں، طہارت کے بعد ہاتھ کو مٹی سے پاک کرتے ہیں، طہارت کے بعد مٹی سے ہاتھ مل کے پھر پانی سے دھوتے ہیں، ہاں صابن، ہم صابن استعمال کرتے ہیں، صابن کی جگہ مٹی بہترین صابن ہے۔ یہ صابن جو ہے نا آج کل کی جتنے مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ لے لیں وہ مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا، جلانے کا حکم دے دیا اور اس کو گرا دیا گیا، جلا دیا گیا۔ اور پھر اس پارے میں یہاں اس صورت میں، یہ پہلے بھی کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے بہت سارا، اور غزوہ اس کا آغاز جو پارے کا ہو رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ آ کے عذر پیش کریں گے، مجھے یہ عذر تھا، یہ تھا اس لیے میں نہیں جا سکا۔ یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اللہ نے ان کا پول کھول دیا۔ ہاں کچھ سچے بھی لوگ تھے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم۔ کچھ ایسے تھے جن سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں ان پہ غالب آتی ہیں، ہاں اللہ سے کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ابو لبابہ گروپ کے تھے، یہ سچے کھرے نیک سچے صحابہ میں سے تھے، ابو لبابہ اور اس کے ساتھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً جب غزوہ تبوک سے لشکر واپس آیا، یہ بھی نہیں جا سکے تھے، انہوں نے آ کے آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی بجائے کیا کیا، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ خود ہی اپنے آپ کو باندھ دیا سزا کے طور پہ کہ ہم کیوں نہیں گئے، ہماری سزا ہے،
اور اگر اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، معافی ہوگی تو ہوگی، نہیں تو ہم ایسے ہی مر جائیں گے۔ اور یہ مرنا ہمیں قبول ہے کہ ہماری غلطی ہے، کیوں نہیں گئے ہم؟ سزا کے طور پہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے کہا ٹھیک ہے رہنے دو، جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ کہتے تھے ہم کھولتے ہیں، نہیں کوئی خبردار ہمیں ہاتھ لگائے، ہم ایسے ہی مر جائیں گے یا پھر اللہ ہماری توبہ قبول کر لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھول لیں گے تو ہم کھولیں گے۔ بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا، بڑی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ 3 اور تھے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ کچھ اور بھی تھے جو اللہ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، انہوں نے کھلم کھلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اپنا ساری حقیقت بیان کر دی۔ یا رسول اللہ، ہم بالکل ہٹے کٹے صحت مند، تیاری بھی تھی، سب کچھ تھا، جانا بھی چاہتے تھے، کوئی میل نہیں تھی، کوئی کھوٹ نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، جانے کی تیاری بھی تھی، جانا بھی چاہتے تھے، بس ایسے سستی ہو گئی کہ ہم ابھی نکلتے ہیں، چلو پیچھے پہنچ جائیں گے۔ پھر ایسے کرتے کرتے قافلہ بہت آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ اور انہوں نے آ کے اپنی پوری حقیقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی۔ یہ بہت پیارا واقعہ ہے۔ کعب بن مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 لوگ، انہوں نے آ کے اپنی حقیقت بیان کر دی۔ اب یا رسول اللہ، ہمیں تو بڑی ندامت ہے، پشیمانی ہے، بہت غلط کیا ہم نے اور ہماری غلطی ہے، اب جو سزا اللہ اس کے رسول ہمیں دینا چاہیں ہم حاضر ہیں۔ معافی ملتی ہے تو بہت اچھا، سزا ملتی ہے تو بھی قبول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم غلط تھے، ہم سے سستی ہوئی، غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، کوئی عذر نہیں تھا۔ جنہوں نے عذر بیان کیے تھے جھوٹ موٹ کے، اللہ نے ان کا پول کھول دیا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اب یہ سچے کھرے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اچھا جاؤ، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ حکم نہیں نہ آیا تھا، جاؤ گھروں میں بیٹھو، انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان سے کہہ دیا ان سے بائیکاٹ، جب تک کوئی حکم نہیں آ جاتا ان سے بائیکاٹ کیجئے، کوئی تعلق، کوئی لین دین، سلام کا جواب تک نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لینے دینے نہیں ہیں، ان سے بائیکاٹ۔ اللہ اکبر، ایسا بائیکاٹ چلا 40 دن رات مسلسل وہ بائیکاٹ رہا۔ وہ مسجد میں جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، کھیتوں میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کوئی پاس کسی سے گزرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، وہ منہ ہی پھیر لیتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ انتہا تھی بائیکاٹ کی۔ 40 دن جب گزر گئے تو پھر مزید سختی کا حکم آ گیا کہ ان کی زوجائیں، ان کی اہلیہ، بیویاں، بیگمات، وہ بھی ان سے جدا ہو جائیں۔ پہلے تو ان کی خدمت کر رہی تھی نا، اب انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا، وہ بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیں، خود ہی کھائیں پیئیں، خود ہی پکائیں، جو مرضی کریں۔ بیگمات کی بھی علیحدگی، ان کا بھی بائیکاٹ۔ اللہ اکبر، یہ کتنا کٹھن اور کڑا امتحان تھا۔ 10 دن اور گزرے۔ اب اسی دوران کعب بن مالک، یہ بڑے وجاہت والے تھے، خوش شکل تھے، جوان جری اور بہادر اور لمبے قد کاٹ والے۔ اللہ اکبر، ان کی طرف خط آتا ہے شاہ غسان کی طرف سے، بادشاہ ان کو خط لکھتا ہے، اپنا سفیر بھیجتے گئے، او کعب، تم تو بڑے عظیم انسان ہو، تمہارے جیسوں کو تو وزیر ہونا چاہیے، مشیر ہونا چاہیے، بڑے عہدوں پہ ہونا چاہیے، آؤ ہمارے پاس چلے آؤ، یہ تمہارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ تمہارے شایان نشان نہیں ہے۔ اور کیا کیا جا رہا ہے؟ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت،
وضاقت علیہم انفسہم، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ زمین کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہوگی، یہاں تک کہ ان کے دل ان کے لیے تنگ ہو گئے کہ 50 دنوں کا مسلسل بائیکاٹ، اپنی قوم قبیلے میں رہ رہے ہیں، اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، اپنی جان چاہنے والوں میں رہ رہے ہیں، اور کوئی ان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے پیارے نبی کے حکم پہ کیسے لوگ لبیک کہا کرتے تھے اور کیسے مانا کرتے تھے۔ تو جب خط دیکھا شاہ غسان کی طرف سے آفر ہے، چلے آؤ ہمارے پاس، وزارتیں ہیں، صدارتیں ہیں، کرسیاں ہیں، عہدے بھی ہیں، جاگیریں بھی ہیں، سب کچھ ملے گا، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خط شاہ غسان کا کعب بن مالک نے پڑھا، تڑپ اٹھے اور اب اپنے آپ پہ رونا آ رہا ہے، او کعب اب تو تیری بولیاں لگنے لگ گئی، اب تیری قیمتیں لوگ لگانے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس خط کو آگ میں جھونک دیتے ہیں اور یہ گویا کہ زبان حال سے جواب دیتے ہیں کہ تمہاری اس طرح کی ہزاروں عزتیں جسے تم ذلت کہہ رہے ہو، اس ذلت پہ قربان، جوتے کی نوک پہ۔ ہمیں ایسی عزتیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ ذلت یہ قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امتحان سے وہ سرخرو ہوئے کعب بن مالک۔ 50 دن پورے ہوئے، اعلان ہوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ صحابہ دوڑ کے گئے، وہی جنہوں نے بائیکاٹ کیے ہوئے تھے، کوئی جو ان سے سلام کے جواب نہیں دے رہے تھے، جو ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اب دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، پیارے نبی کا حکم آیا، او مبارک ہو کعب، مبارک ہو حلال بن امیہ، مبارک ہو مرارہ بن ربیع، مبارک ہو، تمہاری توبہ تو قرآن میں آ گئی ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ میرے بارے میں ہمارے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اللہ نے تذکرہ کیا، وحی اتاری ہے، کہتے میری زندگی کا ایسا خوشگوار دن کبھی نہیں آیا جتنا خوشگوار دن وہ تھا جب مجھے یہ خبر ملی کہ اللہ نے میری توبہ کو قرآن میں اتار دیا۔ وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اور ساتھ ہی آگے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو، یہ سچ کا انعام ہے، تم بھی سچے بن جاؤ، تم پہ بھی اللہ انعام کرے گے۔ سچے بنو، سچوں کے ساتھی بنو۔ اللہ ہمیں سچا بنائے اور سچوں کا ساتھی بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔